السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اذھب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ دوستو بزرگو، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل روحانی عملیات۔ میں ہوں آپ کا خادم عبد المجید۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کے اثر کی حقیقت کیا ہے۔ پہلی تو اس بات کے اندر بعض حضرات نے اختلاف کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر کا اثر نہیں ہوا۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ منصب نبوت کے خلاف چیز ہے، اور اکثر جمہور مفسرین محدثین نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ واقعتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر یعنی جادو کا اثر ہوا تھا، لیکن یہ منصب نبوت کے خلاف نہیں ہے، اس لیے کہ جو چیزیں نبوت کے متعلق ہیں، مثال کے طور پر وحی کا آنا یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نماز پڑھنا وغیرہ، ان امور کے اندر اس کا خلل نہیں پڑا تھا، ٹھیک ہے۔ اب بعض کام جو دنیاوی امور کے متعلق تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خیال فرما لیا کرتے تھے کہ میں نے ان کو کر لیا، لیکن حقیقت میں آپ نے ان کو نہیں کیا ہوتا۔ باقی کتنے عرصہ تک اس کا اثر رہا؟ تو فرماتے ہیں کہ 6 ماہ تک اس کا اثر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رہا۔ اب یہ جادو کیا کس نے؟ تو دوستو چلتے ہیں آگے اگلے ٹاپک کی طرف، لیکن اس سے قبل اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب لائک ضرور کیجئے، اور ویڈیو کو اول سے لے کر آخر تک دیکھیں، پھر آخر میں آپ نے اسے شیئر بھی کر دینا ہے۔ تو دوستو حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا جس کا نام تھا بنو زرائق۔ بنو زرائق، اس کا ایک یہودی تھا، اس کا نام تھا لبید بن عاصم۔ لبید بن عاصم، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کر دیا تھا۔ وہ کیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک کے کچھ بال لیے گئے، پھر کنگھا لیا گیا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر اس نے 11 گرے لگاتی تھی، 11 گرے، پھر ان کو نر کھجور کے گوشے کے اندر رکھ کر کے، ٹھیک ہے، پھر کنویں کے اندر ان کو دفن کر دیا گیا۔ پھر اس کا اثر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 6 ماہ تک رہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض دنیاوی کام، ٹھیک ہے، جن کو نہیں کیا ہوتا، یہ خیال فرما لیا کرتے تھے کہ میں نے ان کو کر لیا۔ پھر اللہ رب العالمین کی پاک ذات نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بارے میں مدد فرمائی۔ وہ اس طرح کہ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے، خواب کے اندر 2 فرشتے آ گئے۔ ایک فرشتہ سرہانے کھڑا ہو گیا، دوسرا فرشتہ پاؤں کی جانب کھڑا ہو گیا۔ ایک فرشتے نے دوسرے فرشتے سے پوچھا کہ ان صاحب کو کیا تکلیف ہے؟ تو دوسرے فرشتے نے کہا کہ ان پر جادو کیا گیا ہے۔ پھر ایک فرشتے نے دوسرے سے پوچھا کہ جادو کس نے کیا ہے؟ تو بتایا گیا جادوگر کا نام بھی کہ وہ لبید بن عاصم نے کیا ہے۔ تیسری چیز کس چیز کے ساتھ کیا ہے؟ تو بتایا گیا کہ سر کے بال اور کنگھے، اس کے اندر گرے لگائے گئے، اور نر کھجور کے گوشے کے اندر ان کو رکھا گیا ہے۔ پھر چوتھی چیز یہ پوچھی گئی کہ وہ جادو کہاں پر دفن ہے؟ تو دوسرے فرشتے نے بتا دیا کہ بیر ذروان، یہ مدینہ منورہ کے اندر ایک کنواں تھا، وہاں پر جادو کی چیزیں دفن ہیں۔ صبح کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے ہیں تو اپنے چند صحابہ کو ہمراہ ساتھ لے کر اس کنویں کی جانب جاتے ہیں، جن میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، اور حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ بھی تھے، ٹھیک ہے۔
اور بھی کچھ صحابہ تھے، ان کو ساتھ لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیر زروان کی جانب پہنچ جاتے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں کہ جادو کے اثر کی وجہ سے جو کنویں کا پانی تھا وہ بھی زرد پڑ گیا تھا، اس کا رنگ ایسے ہو گیا تھا جیسے مہندی ہوتی ہے، مہندی زرد ہوتی ہے، اسی طرح وہ بھی کیا تھا، پانی زرد ہو چکا تھا، سرخ ہو چکا تھا، اس طرح کا یعنی کہ رنگ اس کا متغیر ہو چکا تھا، بدل چکا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ چیزیں کنویں سے نکالی، پھر ان کو دفن کر دیا گیا۔ ایک روایت کے مطابق اسی موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن مجید کی آخری دونوں صورتیں یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس لے کر کے آ گئے۔ اب وہ 11 گریں لگی ہوئی تھیں اور معوذتین سورہ فلق سورہ ناس کی آیات بھی کتنی ہیں؟ 11 ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک آیت کو پڑھتے گئے، ایک ایک گرے کو کھولتے گئے۔ جب 11 کی 11 گریں کھل گئی، آیت بھی 11 پوری ہوئی، تو ایک بوجھ سا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے اتر گیا۔ تو یہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو ہونے کی حقیقت۔ واقعتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا اثر ہوا تھا، جو کہ نبوت کے منصب کے خلاف نہیں، یعنی نبوت کے کسی امر کے اندر کسی قسم کا کوئی خلل نہیں پڑا تھا۔ باقی کتنا عرصہ تک اثر رہا؟ 6 ماہ تک۔ اب یہاں پر چند باتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک تو اس طرح کا جو جادو ہوتا ہے، جو دفن شدہ جادو ہو، جس کو قبرستان میں دفن کر دیتے ہیں یا اور جگہوں پر دفن کر دیتے ہیں، وہاں پر اس کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی کھوج کی جائے، یعنی اس کو نکالا جائے، پھر اس کی اشیاء پر کچھ پڑھ کر کے پھونک مار کر کے پانی میں بہایا جائے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، جس پر جادو کا اثر ہوتا ہے اس کی طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے۔ باقی ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا، ٹھیک ہے، ہمیں اب حالت تو یہ ہے نا، عملوں پر وحی نہیں آتی ہے، ٹھیک ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پتہ چلا تھا وہ وحی کے ذریعے سے چلا تھا، اور وحی کا علم قطعی ہوتا ہے، اور عامل حضرات جو ان کو یا تو الہام ہو جاتا ہے یا کوئی جن وغیرہ بتا دیتا ہے، تو یہ تو ظن ہے، ٹھیک ہے، اس پر یقین نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ باقی حدیث کے اندر جادوگر کا نام بھی بتایا گیا، اور ایسے اعمال بھی ہیں عاملوں کے پاس جس کے ذریعے سے پتہ چل جاتا ہے کہ جادو کس نے کیا ہے، اور کرنے والا کون ہے، کروانے والا کون ہے، اس کے ذریعے سے بھی پتہ چل جاتا ہے، لیکن یہ سب ذنی چیزیں ہیں۔ تو انشاءاللہ اس ٹاپک پر بھی ویڈیو آئے گی، اور اس کے اندر وہ سب چیزیں بتائی جائیں گی کہ جادو کی کھوج کیسے کی جائے، جادوگر کا پتہ کیسے چل سکتا ہے ہمیں، لیکن وہ سب اس دور کی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ذنی ہیں۔ اول تو کوئی بھی اس طرح کا بندہ آ کر کے سوال پوچھے کہ بھی میرے اوپر جادو ہے تو کس نے کیا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہر بندہ آ کے سوال کرتا ہے عامل سے، کرنے والا کون ہے، ٹھیک ہے، اس کا آپ کوئی اس کو صحیح جواب نہ دے، وگرنہ کیا ہوتا ہے کہ یہاں پر لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا ایسی چیزوں کو عاملین حضرات مخفی رکھیں، اگر پتہ چل بھی جائے تو اول تو چلتا نہیں ہے قطعی طور پر، ٹھیک ہے، قطعی طور پر پتہ نہیں چلتا، ضمنی طور پر پتہ چل بھی جائے تو اس چیز کو مخفی رکھا جائے۔ باقی اس سلسلے میں انشاءاللہ اعمال آپ دوستوں کی خدمت میں وقتاً فوقتاً آتے رہیں گے۔ اجازت دیجیے، چینل سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔